حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائیں تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس کی فضیلت، یعنی شب قدر میں عبادت کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور انہی کے لیے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ خلہا فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ فیضان رمضان صفحہ 199 پر ہے۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ سید القراء حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔